بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی اشاعت و تبلیغ اولیاء کرام کی محنت و کوشش سے ممکن ہوئی۔ آج مملکت خداداد پاکستان جو اسلام کا کلا شمار ہوتا ہے، اس میں بھی اولیاء کرام کی محنت شامل ہے۔ انشاءاللہ پاکستان اور اہل پاکستان کی بقا و ترقی بھی انہی کے دم قدم سے ہوگی۔ حکومت کا انتہائی شاندار اور خوشکن قدم ہے کہ پاکستان کی خاتون اول نے حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ صوفی ازم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ریسرچ سینٹر کی بنیاد رکھی۔ آج ہم اس برگزیدہ ہستی جن کے نامی اسم گرامی سے یہ ریسرچ سینٹر قائم ہوا، حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے احوال پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ مشرقی حصے میں حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور مرتبے سے کم ہی لوگ واقف ہیں۔ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سن 551 ہجری کو مغربی مراکو کے شہر غمارہ میں پیدا ہوئے۔ آپ حسنی نسب تھے، یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کی پیدائش اور جائے مدفن بھی مغربی علاقے یعنی مراکش میں واقع ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مالکی فقہ میں حاصل کی، جو کہ مغرب میں مقبول عام تھی۔ فقہ مالکی میں مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے فقہا میں آپ کو ایک انتہائی اہم مقام حاصل تھا۔ علم فقہ کے ساتھ علم تصوف کو حاصل کرنے کے لیے آپ تطوان روانہ ہوئے، جہاں آپ کی ملاقات شیخ عبدالسلام ابن مشیش سے جبل عالم میں ہوئی۔ شیخ عبدالسلام ابن مشیش اس قدر برگزیدہ ہستی ہیں کہ جس طرح مشرقی علاقے میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو قطب مشرق کہا جاتا ہے، تو حضرت شیخ عبدالسلام ابن مشیش کو مغرب میں قطب مغرب کہا جاتا ہے۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالسلام ابن مشیش سے بیعت ہوئے اور آپ کی صحبت میں آپ نے بہت سا وقت گزارا۔ حضرت شیخ عبدالسلام ابن مشیش کی ذات کا گہرا اثر حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات پر ہوا۔ حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ سے تربیت حاصل کرنے کے بعد اپنے مرشد کے حکم کے مطابق تیونس کے شہر شاذلہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں آپ نے خوب زہد و ریاضت فرمائی۔ اس علاقے میں قیام کی وجہ سے آپ شاذلی مشہور ہوئے۔ شاذلہ میں ہی آپ نے صوفی زاویہ قائم کیا۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سن 642 ہجری کو اپنے مشائخ اور مریدین کے ساتھ سکندریہ تشریف لے گئے، جہاں باقاعدہ آپ نے صوفی زاویہ کی بنیاد رکھی۔ تیونس کی طرح مصر میں بھی شاذلیہ سلسلہ کو بہت پذیرائی ملی۔ اشرافیہ اور اس دور کے مذہبی علماء جتنے بھی مشہور و معروف تھے، وہ سب آپ کی ذات سے وابستہ ہو گئے، جن میں شیخ عز الدین ابن عبدالسلام، شیخ علی ابن دقیق، شافعی محدث عبدالعظیم منذری اور شمس الدین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ آپ نے صرف نفس کے مجاہدہ پر زور نہیں دیا، بلکہ آپ جہاد میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی کوئی تصنیف نہیں، لیکن آپ نے چند احزاب تحریر کیے، جن میں حزب البحر اور حزب الانوار بہت مشہور ہوئے۔ حزب البحر کے بارے میں کتاب کشف الظنون کی جلد اول میں یہ تحریر ہے کہ آپ ہر سال حج کو جایا کرتے تھے۔ اس سال بھی آپ نے حج کا ارادہ فرمایا، اور جب حج کرنے کے لیے اپنے مریدین اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو باد مخالف نے جہاز کو روکنے کی کوشش کی اور انتہائی سخت طوفان تھا۔ آپ نے اسی جہاز کے اندر بیٹھ کر کشف کیا اور آپ کی ملاقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی۔ کائنات کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حزب البحر سکھائی۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پیغام دیا کہ ابو الحسن تم حج ضرور کرو گے۔ جب آپ کشف سے باہر آئے تو آپ نے حزب البحر کا ورد کیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی تلقین کی۔ اس دعا کی برکت سے وہی ہوا جو مخالف تھی ساتھ دینے لگی اور وہ سفر جو مہینوں پر محیط تھا وہ ہفتوں میں طے ہونے لگا۔ جہاز کا کپتان نصرانی تھا، وہ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور جتنے بھی غیر مذہب کے لوگ اس کے اندر موجود تھے وہ سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے۔ ان احزاب کا بنیادی موضوع خدا کی وحدانیت کا اثبات ہے، جو روحانی طور پر انسانی روح اور اس کے عمل کے اندر تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم سلسلہ شاذلیہ کی تربیتی طریقہ کار میں یہ اوراد بہت اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ وہ انہیں تزکیہ نفس اور زہد و توکل اور خدائی صفات سے متصف کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلہ کی بنیاد خاص طور پر نظریہ توحید پر رکھی اور مقصد اللہ کی ذات کا تحقق اور اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، جس کے لیے وہ عقل اور نزہت روح پر خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ وہ شریعہ اور اشعری نظام عقائد کو رہنما کی حیثیت سے تسلیم کرتے تھے۔ عقیدہ توحید کا اثبات اور اسماء الحسنہ کا ورد سلسلہ شاذلیہ کی تعلیمات کا انتہائی اہم پہلو ہے۔ سلسلہ شاذلیہ عقیدہ کی تصحیح پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، جن کے بغیر معرفت کا حصول ناممکن ہے۔ سلسلہ شاذلیہ کے 5 اصول ہیں، جنہیں اصول خمسہ کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، ظاہر و باطن ہر 2 صورت میں اللہ کا تقوی۔ نمبر 2، اقوال و افعال میں سنت کی اتباع۔ نمبر 3، توجہ اور عدم توجہ میں مخلوق سے اعراض۔ نمبر 4، قلیل اور کثیر دونوں صورتوں میں اللہ کی ذات پر راضی ہونا۔ نمبر 5، خوشی اور تنگ دستی میں اللہ سے رجوع کرنا۔ آپ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 10 دریاؤں سے فیض ملتا ہے، جن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کبریا اور 4 خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، اور 5 فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور 5واں روح اکبر۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے قبل اپنا جان نشین حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، جو کہ اندلس کے شہر مرسیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 656 ہجری کو شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس بار بھی آپ حج کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ بیمار ہو گئے۔ مصر کے مشرقی صحرا کے قریب آپ کی وفات ہوئی اور وہیں آپ کا مدفن ہے۔ اللہ رب العزت آپ پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔